أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کی 148 نمبر آیہ مبارکہ ہے. 18واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انعام کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. انسان اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات مخلوق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت تقویم میں پیدا فرمایا. اسے تمام تخلیقات سے انوکھا پن عطا کیا گیا اور اسے بنا کر مکلف بنایا گیا اور اس کو اختیار بھی دیا گیا. انسان اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اگر نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے. انسان کو فرشتوں کی طرح نہیں بنایا گیا کہ جس میں صرف نیکی کے جذبات ہوں اور اس میں خواہشات نفسانی، اپنی مرضی اور دیگر چیزیں نہ ہوں. اور اسی طرح انسان کو جانور بھی نہیں بنایا گیا کہ وہ صرف اپنی خواہشات کا ہی پیرو بنا رہے اور اس کے اندر دیگر سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہ ہو، بلکہ انسان کو ان ساری مخلوقات سے ہٹ کے بنایا گیا اور اس کو اختیار دیا گیا. اس لیے نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اگر کفر اختیار کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی وعید بھی سنائی. مشرکین وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ ہم شرک کریں اور اللہ نہیں چاہتا کہ ہم بتوں کے سامنے جھکیں، تو پھر ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی کیوں ہے؟ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے نہیں منع کیا جا رہا، یعنی ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ اس سے راضی ہے. ہمارے آباء و اجداد بھی ایسا ہی کرتے رہے اور ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی پیدا نہ کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اس کا مطلب اللہ اس سے خوش ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از وقت یہ بتا دیا گیا کہ محبوب یہ لوگ یہ باتیں کریں گے، تو اس لیے آپ پہلے ہی چوکنا رہیں اور پہلے ہی دھیان رکھیں کہ یہ باتیں کریں گے، اور آپ نے آگے کیا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ارشاد فرما دی. سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرک لوگ کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آبا، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم، فرمایا اسی طرح جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح غلطیاں کر کے، گناہ کر کے، تو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے بھی اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی چاہت اور ہے اور اللہ کی مشیت اور ہے. حتیٰ ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. جب پھر وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور پھر اللہ کی نافرمانی میں آگے نکلتے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے، پھر اللہ انہیں عذاب دیتا ہے، پھر اللہ انہیں سزائیں دیتا ہے.
بہت ساری قومیں یہ عرب جاتے تھے تجارت کے قافلے لے کر شام کی طرف اور دیگر ممالک کی طرف، تو رستے میں قوم سمود، قوم عاد اور ان کی ساری بستیاں موجود تھیں، ان کے آثار موجود تھے، آثار قدیمہ، اور وہ آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی احرام مصر، فرعونوں کے بڑے بڑے احرام، یہ سارے نشانات ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن کامیاب وہی رہا جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار رہا۔ قل، محبوب ان سے پوچھئے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ فتخرجوہ لنا، تو پھر نکالو اسے، ہمارے لیے اسے باہر نکالو۔ تمہارے پاس کیا علم ہے جس کی بنیاد پر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ کی چاہت ہے تو ہم کفر کر رہے ہیں، اللہ کی چاہت کے مطابق ہم چیزوں کو حرام کر رہے ہیں؟ تمہارے پاس علم کی کیا دلیل ہے؟ وہ علمی دلیل بیان کرو، نکالو اسے باہر نکالو۔ ان تتبعون الا الظن، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم صرف گمان کی ہی پیروی کرتے ہو، یقین نہیں ہے تمہارے پاس، ظن و تخمین ہے، ایسے ہی اپنے اندازے لگا رہے ہو، اور گمان کے مطابق، جو باطل گمان ہے اس کے مطابق تم عمل پیرا ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اندازے ہی لگا رہے ہو، اٹکل پچو کہتے ہیں نا جی، اٹکل پچو سے، اٹکل سے کام کر رہے ہیں، جو جگاڑ لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ نہیں تو نہ صحیح، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلقہ علم ہے، اس میں اندازے نہیں چلتے، اس میں اپنی قیاس آرائیاں نہیں چلتی، اس میں یقینی علم چلتا ہے، اور اللہ کی معرفت سے متعلق، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی معرفت سے متعلق فرمایا ہو ان کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے نمائندے جو رسول ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہی یقینی علم لے کر آتے ہیں۔ یہ علم کسی کاہن کے پاس نہیں ہے، یہ علم کسی بھی عام آدمی کے پاس نہیں ہے۔ جس کو بھی علم کی خیرات ملے گی اور یہ روشنی ملے گی وہ رسول سے ملے گی، اور وہ نبوت سے ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے وہ علم حاصل ہوگا، وگرنہ لوگ ایسے ہی اپنی سوچ اور اپنے فہم کے مطابق چلتے رہیں گے۔ فرمایا کہ یہ علم ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ اندازوں سے نہیں آتا، ظن و تخمین سے نہیں، بلکہ یہ یقینی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ قل، فرما دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے لیے ہے مکمل دلیل، صحیح والی دلیل وہ اللہ کے پاس ہے، صحیح مکمل دلیل اللہ جل مجدہ الکریم کے پاس ہے، اور اللہ جو بتاتا ہے وہی درست ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا فرماتا، سب کے اندر ہدایت ہی کی صلاحیت ہوتی، شیطان کو اللہ راہ ہی نہ دیتا، انسان کے اندر نفس کو پیدا ہی نہ کرتا، خواہشات نفسانی ہوتی ہی نہ، جیسے کہ فرشتوں کی ہے۔ اب فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا ہے وہ عمل کر رہے ہیں، ان کے اندر نافرمانی کا کوئی جذبہ ہے ہی نہیں، نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں میں بھی ایسے بنا سکتا تھا کہ انسان سارے کے سارے ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں رہتے، لیکن اللہ کی منشا و مرضی یہ نہیں تھی۔ اللہ کی منشا و مرضی یہ تھی کہ یہ انسان، یہ حضرت انسان میری تخلیق کا شاہکار ہے، اور میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی ہے، اس میں نے یہ چیزیں رکھی ہیں، اب اس کو چاہیے کہ میری بندگی کرے، اور ساتھ ساتھ دوسری صلاحیتیں بھی رکھ دیں کہ انسان ان کو مات دے کر اور ان صلاحیتوں کو ہرا کے اپنی نیکی کی صلاحیتیں ان کو اوپر لے کے آئے، ان کو ابھارے اور ان پر عمل کرے تاکہ میرا قرب حاصل کرے۔ اسی وجہ سے تو جنت اور دوزخ کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہے۔ قل، فرما دیجئے، ہلم شہداءکم الذین یشہدون، لے آؤ اپنے گواہ، آپ ان سے فرمائیے کہ تم جو باتیں کر رہے ہوں اس کے مطابق تمہارے پاس کون سے گواہ ہیں؟ اگر اس حوالے سے تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں تو لاؤ، یشہدون، جو یہ گواہی دیں، اللہ حرم ھذا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام قرار دی ہے، یعنی جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ چیز حرام ہے اور اپنی مرضی سے اپنی سوچ کے مطابق کہتے ہو تو دلیل لاؤ، گواہ لاؤ کہ کون سی چیز اللہ نے حرام کی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو صرف اور صرف نبوت کی دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہوتی، رسالت کی دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے انسان کے پاس۔ جو بھی کوئی بات کہے گا کہ اللہ نے یہ چیز حلال کی ہے یا اللہ نے حرام کی ہے، وہ بذریعہ رسالت کہے گا، وہ بذریعہ نبوت کہے گا، یعنی اس کے پاس جو علم آیا ہے وہ نبی اور رسول کے ذریعے سے آیا، یا تو وہ نبی اور رسول بذات خود ہوں گے جو یہ ارشاد فرمائیں گے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حلال کی ہیں، یہ چیزیں حرام کی ہیں، یا وہ آگے انبیاء کرام کے پیروکار ہوں گے جن کو یہ علم حاصل ہوگا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے علم سے فیض حاصل کرنے کا یا اللہ سے علم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا شخص ہے وہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کرتا، اللہ کے انبیاء اور رسول کی بھی اطاعت نہیں کرتا، اور یہ کہے کہ میرے پاس علم ہے اور میں اس علم کی بنیاد پر چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیتا ہوں، یہ قطعاً غلط ہے۔ کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول بھیجے ہیں، اپنے انبیاء کرام بھیجے ہیں ہمیں اپنی مرضی اور منشا سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فَإِن شَاهِدُوا، اور اگر یہ فرض کیا گواہی دے بھی دیں، یعنی جھوٹی گواہی دیں گے نا جی، جب ان کے پاس ایسی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، ایسا کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح علم تک پہنچ سکیں، تو پھر جھوٹی گواہی دیں گے۔ تو اگر یہ گواہی دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیں۔ بھی ٹھیک ہے تم لوگ گواہی دے رہے ہو تو ہم تسلیم کرتے ہیں، نہیں، یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو غلط گواہی دیں گے، آپ ان کی گواہی کو تسلیم نہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ ہی آپ اتباع کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو یہ ہمیں سمجھایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں بتایا گیا کہ اے مخاطب، تم نے ان کی جھوٹی باتوں میں نہیں آنا، ان کی چکنی اور چپڑی باتوں میں نہیں آنا کہ یہ تمہیں طرح طرح کے دلائل دے کر قائل کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، تمہارے پاس علم نبوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے، اور اس علم کی پیروی کرنے میں ہی عافیت ہے اور اسی میں ہی بھلائی ہے۔ اگر یہ بات کہیں بھی تو ان کی گواہی کو قبول بھی نہیں کرنا اور ان کی خواہشات کی بھی اتباع نہیں کرنی۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور ان لوگوں کی باتیں بھی نہیں ماننی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ آخرت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مر جائیں گے، سلسلہ ختم۔ اور آخرت کی ان کے پاس مطلب آخرت کی وہ بالکل کوئی امید بھی نہیں رکھتے، کوئی یقین بھی نہیں ہے انہیں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے برابر کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کی برابری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے غلط ہیں اور یہ سارے درست راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی ان کی اتباع نہیں کرنی، کبھی ان کی خواہشات کو فالو نہیں کرنا، ان کی جو سوچ اور فکر ہے کبھی بھی ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ وہ غلط ہیں۔ اور درست کون ہے؟ درست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ملا ہے اسی کی اتباع کرنے میں عافیت ہے۔ اور وہ علم کیا ہے؟ وہ علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں دیا، وہ اللہ کے پاس ہے، یا اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا۔ باقی ساری باتیں غلط ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔